أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به، اور اللہ نے بارش کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لكم، وہ پھل تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے تم نہ بناؤ کسی کو شریک، وانتم تعلمون، اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ان دو آیتوں کے اندر پہلی بات تو اللہ رب العزت انسانوں کو، پورے انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، پورے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے انسانوں کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ سب کا خالق مالک اللہ ہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو زندگی موت حیات دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اللہ خود بول رہا ہے تم کو پیدا کیا سمجھ، تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا سمجھ، اب تمہیں کیا کرو؟ میری عبادت کرو، اللہ بول رہا ہے۔ اب اللہ کی بات نہیں سنتے، کہاں کی جا کو کیا کی کرتے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے، یہ سب چیزیں شرک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی منت مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کریں گے یا کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے، جانور حلال نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام لے کو کاٹے تو حلال ہونے کا، اب میں جانور اللہ کا نام نہیں لی تو حلال نہیں ہوتا۔ اب زندگی بھر کسی اور کی عبادت کرتے رہے یا کسی درگاہ کے پاس جا کر ناریل پھوڑتے رہے، سمجھ میں آئندہ نیکسٹ مہینہ اسلامی اعتبار سے محرم کا مہینہ ہے، اس میں شرک کے بازار گرم، زنا کے بازار گرم، تو پھر ہم نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، اپنے بڑے جو کام کرتے تھے وہ اس کا حوالہ دے کر، انہوں ہمارے بڑے کرتے تھے ہمیں کرتی نہیں، انہوں کرتے تھے ہمیں کرنا، تو تمہارے بڑے کتنے بڑے؟ تمہارے بڑے پیغمبروں سے بڑے کیا؟ صحابہ سے بڑے؟ تمہارے بڑے کتنے سال سے بڑے؟ کتنے سال کے بڑے؟ کتنے بڑے؟ تمہارے بڑوں کی بات آسمان سنتا تھا، زمین سنتی تھی؟ ہمارے بڑے وہ جن کی بات زمین آسمان چرند پرند درند سب سنتے تھے، وہ تھے اصل حقیقی بڑے، ان کی بات اللہ سنتا تھا، انہوں اللہ کے محبوب بن گئے تھے، اب اللہ بھی ان کی بات سنتا تھا، ان کی مرضی کی اللہ فیصلے نازل کرتا تھا۔
تو اسے خوش کرنے کی کوشش، اس کی بات کرنا، اس کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرنا. اصل میں یہ جو مزاج ہے، ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے چھوٹے کرتے تھے، ہمارے نانا کرتے تھے، دادی کرتے تھے، یہ جملہ ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمیں کرنی اس کے واسطے. تو یہاں دو باتیں، یہ حقیقی بڑا دیکھنا ہے تو وہ اللہ کو دیکھو، حقیقی بڑا، حقیقت میں بڑا اونچے سو، ماں باپ سے بڑا، استاد سے بڑا، پیر سے بڑا، شیخ سے بڑا، سب سے بڑا ان ہے، اسے دیکھو پہلے. ان کیا بول رہا قرآن میں، اس کی بات کو سنو پہلے، ان اس کی عبادت کرو بول کر بول رہا. اب ہمیں کس کی بات کرتے، کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس سے ٹکر لے رہے ہیں. اب اس سے ٹکر لینے والا کہاں جی سکتا. اس لیے دنیا کے اندر حالات آتے سے مسلمانوں کے اوپر، جتنا مسلمان قوم پریشان ہے دنیا میں، اتنا کوئی قوم پریشان نہیں ہے. لیکن اگر ایک بات، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں پر پریشانیاں آگے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں پر پریشانی آنا سوچ اے تو چو مزہ، پریشانی مسلمانوں پر حالات نہیں ہے تو پریشان ہونا سوچ. کئی کو حالات ہمارے اوپر نہیں آ رہے، کئی کو ہمارے پر پریشانی نہیں آ رہی بول کر جب پریشان ہونا سوچ. اے تو پریشان نہیں ہونا، پریشانیاں حالات آ گئے تو پریشان نہیں ہونا، حالات نہیں ہے تو پریشان ہونا. کئی کو حالات نہیں آ رہی بول کر اللہ گنہگاروں کو آرام سے رکھنے کا، نیکوکاروں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، دین سے، رسول اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے، اس کے اوپر آفتیں بھی ویسے جاتے ہیں. نبی سے سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، اس کے اوپر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں ایسے ہی آتے ہیں جیسا اونچائی سے، بلندی سے پانی نیچے کی طرف ڈھل کر آتا ہے، تیزی سے اسپیڈ آتا ہے، ویسا اس آدمی کے اوپر جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے، اس پر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں تیزی سے آتی ہیں، اسپیڈ آتی ہے. اب ہمارے اوپر پریشانیاں آئی تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، پریشانیاں نہیں آئی تو پریشان ہونا. یہ پہلی نقطہ ذہن رکھیے. ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی اچھی بات ہے، آن دے، آنا سوچ، لیکن اس کے بعد ہماری حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اعمال پر لگ کر ہے کیا؟ اللہ کو منانے میں لگو ہے کیا؟ فرائض میں لگے ہوئے ہیں کیا؟ واجبات میں لگے ہوئے ہیں؟ سنتوں کو ادا کرنے میں لگے کیا؟ نہیں. سنتاں، فرضاں، واجبات یہ سب چھوڑو، کم سے کم اس کی بات، اس کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، ایمان پر، توحید پر تو کم سے کم ڈھنگ سے ہے کیا؟ وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. جس توحید کو سکھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال لگے، وہ توحید آج مسلمانوں کو 50، 60، 70، 100، 1000 سال گزر جاتے تب بھی امت آج توحید پر برابر آنے تیار نہیں. اصل میں مسلمانوں کے اندر کافروں کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کا مزاج آ گیا. مزاج بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، الفاظ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کے الفاظ نکلتے زبان سے. مزاج بھی وہی چیز ہو. پیغمبر دیکھو، مزاج کی مثال دیتا ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کے الفاظ کی مثال دونوں دیتا ہوں. آج کے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کے مزاج کو فالو کر رہی. ان کا مزاج ان میں آ گیا اور ان کے جملے، وہ جو جملے بولتے تھے زبان سے، الفاظ، وہی الفاظ آج کا مسلمان بولتا ہے. دونوں باتیں ثبوت سے، دلیل سے پیش کرتا ہوں، سنو مثال سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کیا بول کر بتوں کی بات کرتے تھے؟ اہل عرب مشرکین بتوں کی بات کیوں کرتے تھے؟ یہ سب جانتے تھے، زمین کو اللہ بنایا، آسمان کو اللہ بنایا، سورج کو اللہ بنایا، چاند کو اللہ بنایا، درخت کو، شجر حجر کو، سب کو اللہ بنایا، جانتے تھے. لیکن پھر بھی بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے، وہ یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ ان بتوں کو، سب کو اللہ پیدا کیا لیکن ان بتوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیا. اگر ہم ان کو منا لیں گے تو یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، براہ راست یہ ہماری مدد کریں گے، ڈائریکٹ یہ بت ہماری مدد کریں گے. اللہ ان کو بہت سے کاموں میں اختیار دے دیا، انہوں جس کی چاہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں. ان کے پاس وہ طاقت ہے سمجھ کر ان کو منائیں گے بتوں کو تو یہ خوش ہو کر اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یا یہ خود ہماری مدد کریں گے. یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی. کیا سمجھ کر؟
یہ بتا ہمارے کو ساتھ دیں گے، یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔ پہلی بات عقلی اعتبار سے سوچو، عقلی اعتبار سے سوچو کہ جن بتوں کے پاس، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جن بتوں کے پاس میٹھا، لڈو، جلیبی، بادشاہ، کیا کیا رکھتے کہ کھانے کے، وہ بتا کھاتے کیا اسے کھاتے؟ ان کے پاس ہے سو مٹھائی کو مکھی چھین کر لے جائے تو اس مکھی کے ہاتھ سے چھینانے کی طاقت نہیں ہے۔ اب کیا خاک کو ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، اپنے روزی کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمارے حاجتوں کی برآوری کیا کریں گے؟ اپنے کھانے کی حفاظت نہیں کر سکے، اب پھر ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ ان کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو کھا نہیں سکتے، پھر ہماری ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکیں گے؟ نہیں، عقل سوچو، عقل سے سوچو خالی۔ یہ بات ہر انسان سوچ کر توحید پر آ سکتا ہے۔ ہاں میں یہ کام کروں سو غلط تو بھائی عقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے، قرآن حدیث کے اعتبار سے دیکھیں گے تب بھی غلط ہے، پھر بھی میں کہیں کو اپنے عقل کی اپنے عقل کا غلام بن کر، اپنے نفس کا میں غلام بن کر کہیں کو میں پوجا پاٹ کرنا، کہیں کو میں شرک کرنا، کہیں کو خدا کو راضی ناراض کرنا، میں یہ آدمی سوچا بولے تو سیکنڈ کے اندر آدمی موحد بن سکتا ہے، موحد توحید کا علم بردار بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ لیکن یہ پوائنٹس پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی، خواہشات پر عمل کرتے ہوئے بڑا شوق اور بڑے زور سے عمل کرتے، دین پر عمل کرو بولو، خواہشات پر عمل کرنا۔ اب یہاں محرم کرتے، کتنا خرچ اٹھاتے، اتنا خرچ اٹھا کر کسی کی مدد کرو، کسی کو کیا تو کرو، نہیں کر سکتے، کرتے بولے سب کو تنخواہ دو 50,000، امام صاحب کو 1,00,000 تنخواہ دو، نہیں ہوتا۔ کرنے کا مسلمان تو میں نماز پڑھنے کے پڑھانے قضا دینے والے کون؟ کافر کا ہے، مسلمان نہیں، پھر ان کو تنخواہ دو، یہ ثواب کی چیز تو یہ دو، یہ کرو، نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آنے وہ کرو بولے تو خواہشات پر عمل کرنے کے لیے تیار، ناجائز اور حرام جگہ پیسہ لگانے تیار، لیکن لگانے کی جگہ لگاؤ بولے تو نہیں لگاتے، نہیں لگاتے، دل چاہتا بھی نہیں، لگانے ہاتھ اٹھتے بھی نہیں، ہاں ہمارے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے۔ دین کا نام آ گیا تو پھر سب جگہ غریباں یتیماں بے وایاں بن جاتے، اپنے خواہشات پر عمل کرو بولے تو سب شوق سے عمل کرتے، ڈھنڈوری مار کر یہ کرو وہ کرو، سب کو معلوم ہے یہ نہیں کرنا بول کو، سمجھ میں آ گیا، پھر بھی کرتے۔ کئی کو ادھے یہ 600 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کا مزاج آ گیا، کہتے کئی کو ہمارے بڑے دادا لوگ کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے، بول کر کرتی، انہوں بولتے تھے، سو ان کو جب بولتے تھے شرک نہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرنا بولتے تو انہوں بولتے تھے، سو ہمارے باپ دادا کرتے آتے تھے بھائی اس کا سہمت کرنے بول کر بولتے تھے۔ قرآن مجید کے 17 پارے میں بھی بیان کیا گیا مشرکوں کی حالت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین بھی کہتے تھے، ان کو جب بولتے کہ تمہیں کئی ان کی بات کرتے، ما ہذی تماثیل التی انتم لها عاکفون، تم ان کی کئی بات کرتے، تمہیں بولتے تو کیا بولتے تھے؟ قالوا، وہ کہتے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا ہمارے آبا و اجداد کو کیسا؟ ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے۔ سمجھ میں آگے بات؟ قرآن مجید کے 17 پارے کے سورہ انبیاء میں یہ آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس میں لوگ منافق کیا بولتے، اس زمانے کے لوگوں کے زبان کی جملے یہی ہوتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم وہ کرنے بول کر بولتے تھے۔ اب کے مسلمانوں کو بولو، محرم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، بدعت کرنے والوں کو بولو ایسا کرنا بول کر، جھنڈے چھاڑنے والوں کو بولو ایسا کرنا بول کر، کیا بولتے ہیں؟ انہوں یہی بولتے ہیں جو جملہ پیغمبروں کے زمانے کے مشرکین کہتے تھے، ہمارے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا، بت پرستی کرتے پایا، شرک کرتے پایا، رسم و رواج کرتے پایا۔ تو آج کے زمانے کے لوگ بھی وہی جملہ بولتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا جیسا کرتے تھے ہم بھی ویسا کریں گے، اور مشرک مرے ہم مشرک مریں گے۔ یہ مزاج، یہ جملے سب کافروں کے جیسا ہو گیا، مسلمانوں کا مزاج، جملے الفاظ بھی وہی نکل رہی، تو پھر یہ عبادت نہیں، یہ نامہ کئی کو مسلمانوں کے پھر بننا ہے تو ایک دم سراسر موم بن جا یا پھر سراسر پتھر بن جا، یہ وہ نہیں، ذرا یہ ذرا وہ نہیں، سراسر موم بن جائے، سراسر پتھر بن جائے، یا تو مومن یا تو کافر، 2 600 چوائس،
یہ وہ یا تو مومن یا تو مسلمان، اللہ کا فرمانبردار بندہ بنو یا پھر اللہ کا غدار اور قاتل بن سکتے. چوائس ہے آپ کے پاس، کون سا دین سچا ہے، اچھا ہے، اس پر آپ عمل کر سکتے. عقل کی روشنی میں بھی سوچ کر آپ اس کو فالو کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن دین اچھا ہو، سچا ہو، برحق ہو، آسمانی کتاب ہو، لیکن اس کو چھوڑ کر دوسرے کام نہیں کر سکتے. عقل کے اعتبار سے بھی سوچو، اگر ہماری باتیں اللہ کی باتیں اگر غلط ہے تو اپنی عقل کو سہارا لے کر سوچو کیا صحیح بات ہے کیا بول کر اس کے بعد عمل کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں عقل کو لات مارنا پڑے گا، نقل کو عمل کرنا پڑے گا، نقل کو دیکھنا پڑے گا، عقل کو چھوڑنا پڑے گا. جہاں نقل کی بات، قرآن حدیث کی بات ہمارے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہاں ہماری عقل کو چھوڑ کر شریعت پر عمل کرنا پڑتا، ورنہ پھر عقل کا سہارا لیں گے تو پھر شیطان کے بھیاں بن جاتی. سمجھ میں آ گیا؟ بہت ساری چیزیں آتی ہیں سب سمجھ میں آتی. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلا پیغام آج کی آیتوں سے، آج کی آیتوں کا پہلا پیغام، بلکہ یہ پیغام سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس کا یہ پیغام بھی آج جو سبق آ رہا، سبق کے اندر جو ترجمہ مطلب نکل رہا وہی مطلب ہے. جو مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تھا وہی مطلب توحید کا پیغام، سب کو موحد بن جاؤ، اس کا پیغام ہے آج کے سبق سے بھی. موحد بن جاؤ، توحید پر آ جاؤ، توحید پرست بنو، بت پرست اور شرک پرست، شہوت پرست نہ ہو، توحید پرست بن جاؤ، موحد بن جاؤ. تو یہ سب چیزیں تھیں آج کے بارے میں، یہ سب چیزیں کھل کر آ گئی. اس لیے اگر کوئی کرنا چاہتے تھے تو کیا بولتے محرم وغیرہ تو اس سے بچ جاؤ. خامخواہ کوئی کو خدا کو ناراض کرتے، آج تک کوئی بھی انسان خدا کو ناراض کر کے سکون سے جیا نہیں اور جی سکتا بھی نہیں. اب کئی کو خامخواہ خدا کو ناراض کرتے، چپ کے خدا کو راضی کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. آپ کو وضو کی ضرورت ہے، ہم اس کا خرچ اٹھا لیں گے. آپ کو فیان کی ضرورت ہے، ہم خرچ اٹھا لیں گے. لیکن اب آپ کو چونکہ نماز پڑھ کر جاؤ، سنتوں پر عمل کر کے جاؤ، شریعت پر عمل کر کے جاؤ. اور شریعت پر، سنت پر بھی صرف مسجد کے حد تک عمل نہیں کرنا، پوری زندگی میں عمل کرنا چاہیے. صرف یہاں آ گئے تو مسلمان، یہاں سے جو ہی پار ہو گئے تو یہ مسلمان نہیں ہے. ایسا اچھا نہیں مزاج. یہ یہاں بھی مسلمان، یہاں رہے تب بھی مسلمان، یہاں سے جائیں تب بھی مسلمان ہیں. اس لیے اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرنے میں لگاؤ، اپنے خواہشات کی اتباع میں نہ لگاؤ، ورنہ پھر جیسا شیطان اللہ کے دربار سے ہکالا گیا ویسا ہم کو بھی اللہ ہکال دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو پوائنٹ دیکھو یہاں، پہلی آج دو آیتوں کا سبق پڑھے، آج درس ہوا. تو پہلی آیت میں اللہ وہی پیغام دے رہا، اللہ کی بات کرو، اللہ ہی پیغام دے رہا. پھر دوسری آیت میں بھی دیکھو فلا تجعلوا للہ اندادا. دیکھو دونوں آیتوں کے اندر دیکھو کیا اچھا بہترین ربط ہے. یہ بات پڑھنے میں تو نہیں آئی ہے لیکن یہاں خود نظر آ رہی بات. یہ دیکھو اللہ پہلی آیت میں کیا بول رہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں خدا کی بات کرو، رب کی بات کرو، وہ رب جو تم کو پیدا کیا، تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. اس آیت کے اندر کیا بات مل رہی ہے؟ توحید کو اختیار کرو، یہ بات مل رہی ہے. اب دیکھو دوسری آیت کے اندر بھی آج کے سبق کی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. انسانوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ جوڑو. اللہ وہی پیغام دے رہا ہے. تم شرک کرتے ہو، تم غلط کام کرتے ہو، تم جانتے ہو اسے پھر بھی تم کرتے ہو، تو جان کر بھی غلط کام کرتے رہنا، بولنے کے باوجود بھی سنتے نہیں رہنا، یہ ہدایت سے خالی ہونے کی علامت ہے، اپنے آپ کو گمراہی پر لگانے کی علامت ہے. آدمی اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر چلا رہا ہے، اسے معلوم بھی ہے پھر بھی اس راستے کو چھوڑنے تیار نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہوا بھی شیطان کا استاد بننے تیار ہے. شیطان سجدہ کس کا انکار کیا؟ ایک پوائنٹ آخری بات بول کر بات ختم. شیطان انکار سجدے کا کس کا کیا؟ بولو. اللہ کے سجدے کا انکار کیا کیا؟ اللہ کے سجدے تو لاکھوں کر دیا، اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، آدم کے سجدے کا انکار کیا، اللہ کے سجدے کا نہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھو. شیطان کس کے سجدے کا انکار کیا؟ اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا. انسان آدم کے سجدے کا انکار کیا. شیطان انسان آدم کے سجدے کا انکار کر کے کافر ہو گیا. اب ہمیں
ڈائریکٹ خدا کا سجدہ نہیں کرتے، انسانوں کا، قبروں کا، مزاروں کا، وہاں کا سجدہ کرتے. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے اللہ کے قریب بن سکتے ہو؟ سر کیا کی بات. اس لیے اللہ کا اگر قریبی ہونا ہے، اللہ کا قرب اگر پانا ہے، اللہ کی اگر محبت پانا ہے، تو اس کے لیے اپنی منمانی چاہتوں کو چھوڑ کر، انسانوں کے سجدوں کو چھوڑ کر، درگاہوں کے سجدوں کو چھوڑ کر اسی ایک خدائے واحد کا سجدہ کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں چھوڑ دو، بڑے کرتے تھے، چھوٹے کرتے تھے، سب چھوڑو. اگر آپ کی زبان سے، کسی مسلمان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ہمارے بڑے کرتے تھے، تو وہ لوگ یہی بول رہی پیغمبروں کے زمانے کے جیسے مشرکہ بولتے تھے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے بڑے کی بات کرتے تھے، امیر کی بات کرتے. یہ مشرکانہ مزاج اور جملے ہیں، اس کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ جو آپ کو موحد بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور موحد بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید پر مرتے دم تک گام زب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مضبوطی سے اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.